سادگی میں عافیت بھی ہے. اور 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا غربت کوئی گالی نہیں ہے. آج غربت کو گالی سمجھ لیا, غربت کو عیب سمجھ لیا. غربت کوئی گالی نہیں, غربت کوئی عیب نہیں. گالی اور عیب کی چیز کیا ہے؟ سوال کرنا, بھیک مانگنا, یہ ذلت ہے, یہ گالی ہے. اگر ہماری حکومت سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنے عیاشیوں کے لیے IMF سے بھیک مانگ رہی ہے تو یہ ان کے حق میں گالی ہے. پورے ملک پاکستان کے حق میں یہ ذلت کا نشان ہے. ہماری حکومت اور ہماری عوام سب مل کر اس سادہ زندگی پر کیوں نہیں آتے؟ ہماری حکومت دیکھو نا, آپ علیہ السلام نے اگر امت کو سادگی اور کفایت شعاری کی ترغیب دی, خود سب سے پہلے اس پر عمل کر کے کیسے دکھلایا کہ خندق کے موقع پر جب خوف اور بھوک دونوں جمع ہیں اور سردی بھی ہے اور صحابہ آئے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بن گئے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کوئی دسترخوان نہیں چنے جا رہے, کوئی کھانوں سے میرے آقا لطف اندوز نہیں ہو رہے. حالانکہ اللہ چاہتا, نبی چاہتے اور نبی کرتے تو ایک صحابی بھی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. یہ رسول اللہ کا حق تھا کہ رسول اللہ کھاتے, کوئی بات نہیں ہوتی اگر صحابہ بھوکے ہوتے. لیکن ادھر عالم کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو باقیوں کے پیٹ پہ ایک پتھر, میرے آقا کے پیٹ پہ تو 2 پتھر. یہ لیڈر بن کر دکھلایا, آقا بن کر دکھلایا کہ حکومتیں اگر دوسروں کو کفایت شعاری کا سبب دے رہی ہیں, ان کا اپنا حال کیا ہے؟ کیا ان کے خرچے کم ہوئے؟ آج اشرافیہ یہ تو کہتی ہے کہ یہ عوام کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے, لیکن وہ عوام کی مدد اپنی ذات سے اپنے خرچے کم کر کے قرآن کو وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے کہ خود بھوکے رہو اور دوسروں کو کھلاؤ. ایسے لوگوں کی قرآن تعریف کرتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. آج میری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ کیا بن گیا, میں نے اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا, ایک معیار متعین کر لیا. میری زندگی کا یہ اسٹیٹس ہے, میرے ماہانہ خرچے یہ ہیں, میری اتنی ہوٹلنگ ہے, اتنی دوستی ہے, اتنی پیٹرولنگ ہے, میں اس سے 1 انچ بھی نیچے اترنے کو تیار نہیں. یہ بڑا ہم نے زندگی کا مسئلہ بنا دیا. جبکہ انسان کو حالات کے اعتبار سے ایک تو یہ کہ اپنے خرچے کسی بھی حال میں فضول خرچیوں تک نہ پہنچاؤ, چاہے آپ کے پاس بہت ہو. پھر بھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ 3 چیزیں اللہ ناپسند سمجھتا ہے. ایک اس میں سے مال کا ضائع کرنا. آج بہت مال ضائع ہوتا ہے, بہت ساری, اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ خرچ کرنے سے پہلے 3 باتیں سوچا کرو. اور یہ میں اپنی بات نہیں, یہ علماء کی بات نقل کر رہا. آیا یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے؟ نمبر 2, اس میں کتنا خرچ کیا جائے تو ضرورت پوری ہو جائے. بعض دفعہ ضرورت پر بھی ضرورت سے زائد خرچ کر دیتے. کھانا ضرورت تو ہے, ایک وقت میں 1 کھانا کھائیے, چاہے آپ بہت مالدار. مہمان کے لیے زیادہ کھانے بناؤ, ایک وقت میں 2 کھانے, 3 کھانے, 4 کھانے. اسراف میں داخل ہے, فضول خرچی میں داخل ہے. ایک وقت اچھا بہترین گوشت پکاؤ, ایک وقت میں 1 کھانا کھاؤ. معدہ بھی اسی کو قبول کرتا ہے, معدہ بھی اسی کو قبول کرتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ 2 سالن جمع ہو گئے, اٹھ گئے. فرمایا نبی کے دسترخوان پہ تو کبھی 2 سالن جمع نہیں, نبی کے دسترخوان پہ تو کبھی 2 سالن جمع نہیں. عربوں کی عادت تھی, آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ 2 کھجوریں اکٹھے ملا کر نہ کھاؤ. 2 کھجوریں اکٹھے ملا کر, علماء نے اس سے مسئلہ مستقبل کیا کہ 2 سالن اکٹھے نہ کھاؤ. 2 چیزیں, آپ نے تو صرف کھجوریں اکٹھے, حالانکہ کھجوریں دونوں ایک ہی جنس کی, یوں
کیوں منع کیا کہ اکٹھے 2 کھجوریں کھانا حرص پر دلیل ہے، لالچی ہونے پر، زیادہ کھانے پر دلیل. اور دوسری وجہ منع کرنے کی کہ اگر کئی لوگ بیٹھ کر کھا رہے اور آپ نے اکٹھے 2 کھجوریں کھا لی تو ہو سکتا ہے دوسرے کا حق آپ مار جائے، دوسرے پر ظلم ہو جائے. اس لیے تیسری چیز جو خرچ کرنے میں دیکھنی ہوگی کہ اس خرچ کرنے میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا. خرچ کرنے کے بھی آداب بہت اہم، اس لیے کل قیامت کے دن جو سوال ہے اور حدیث فضائل اعمال میں تعلیم کے حلقوں میں بارہا سنتے ہیں کہ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، کسی انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، زمین قدم کو پکڑ لے گی جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. اس میں سے 2 چیزیں مال کے متعلق ہیں کہ بتاؤ مال کیسے کمایا، اور نمبر 2 خرچ کیسے کیا. آج اگر مال کمانے میں کچھ دیندار لوگ حلال حرام کی پرواہ الحمدللہ کرتے تھے، لیکن خرچ کرنے میں کچھ شاید اس کی بھی پرواہ نہیں. کہتے ہیں ہمارا مال ہے، میرا مال میری مرضی. آپ سب کو یہ جملہ تو برا لگا اور عورتوں کا جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، کتنا برا لگتا ہے یہ جملہ. تو آج ہم نے بھی تو یہ کہا میرا مال میری مرضی. کیا اللہ کو یہ جملہ اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگے گا یہ جملہ؟ برا لگے گا. مال بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ. اس لیے عیاشیوں پہ مال خرچ نہ کر. الذین اذا انفقوا، خرچ کرنے کے بھی آداب قرآن نے بتلائے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کی. دیکھو میرا مال کہاں خرچ ہو، مہنگے مہنگے شیمپو، باہر کے شیمپو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شیمپو، بیچ میں کچھ بائیکاٹ کی آواز چلی پھر دب گئی. سستے کمپنیوں کے صابن خرید لو، سستے کمپنیوں کے شیمپو خرید لو. ضرورت کوالٹی ٹھیک ہے، وہ کوالٹی تو خواہش ہے، وہ کوالٹی ضرورت نہیں. وہ کوالٹی تو خواہش ہے. اپنے ملک کی مصنوعات کو فروغ دیں تاکہ باہر کی چیزوں سے ہم بچیں. باہر کی چیزیں مہنگی بھی اور اس سے اپنے ملک کا نقصان بھی. اسی طرح بازار کی چیزوں سے بچیں، گھر میں کھانا پکائیں، روٹی گھر میں پکائیں. ہمارے مدرسے میں پی آئی ڈی کالونی کا جو مدرسہ ہے، اب گیس کے کچھ مسائل ہو گئے، روٹی بازار سے آ رہی تو میں نے پوچھا کتنا فرق پڑا. کہا گھر مدرسے میں روٹی پکے 300 روپے کی روز روٹی پکتی ہے اساتذہ کی، باہر سے آ رہی ہے 600 روپے کی روٹی. ڈبل کا فرق ہو گیا، ڈبل کا فرق. اس سے پیسے بچائے جا سکتے. سوچے میں پیسہ کہاں بچا سکتا ہوں، کس جگہ پر پیسہ. کنجوسی کی دعوت میں نہیں دے رہا، کنجوسی پر نہیں اٹھا رہا، لیکن مال کے ضائع کرنے سے بچنا ہو. آج بھلا آدمی بڑا صحیح، سخاوت مال اڑانے کا نام نہیں ہے. مال محل پر خرچ ہو، مسلک پر خرچ ہو، جگہ پر خرچ ہو، اس خرچ کرنے پر بھی اللہ ثواب دے. اپنی ضرورت سے بچ جائے، غریبوں پر خرچ کرو، فقراء پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں ہو. سب کی ضرورت کو اللہ پورا کر دے. الاقتصاد نصف، تشریح کر کے بھائی تشریح کر. الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی آدھی معیشت ہے. تو ایک دو باتیں میں عرض کروں. ایک تو کفایت شعاری پر آئی ہے. قناعت پسندی کا کیا مطلب؟ جس کے پاس جو نعمت ہے اس پر دل و جان سے راضی رہے اور اسی وسائل کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے، اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرے. اسی طرح کفایت شعاری قناعت پسندی کی میں کہوں گا، اب نہیں کہہ رہا، میں پہلے سے کہتا ہوں، پیدل چلنے کی عادت ڈالی. پیٹرول مہنگا ہو گیا اس وجہ سے، یہ میں نہیں کہتا، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں مسجد پیدل آئیے جائیے، ثواب زیادہ ملے. گھر کے کام پیدل بازار میں آ جا کر کیجئے، یہ نبی کی سنت ہے.
کہ نبی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو ہوا کیا ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا، بازاروں میں آنا جانا چلنا پھرنا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج تو قدم قدم پر بائک میرے نوجوانوں کو بھی چاہیے، بوڑھے تو پھر بھی کچھ پیدل چل رہے ہیں، کون سی مہنگائی پر کیسی کفایت شعاری، پیدل آنے جانے کی عادت ڈالیے، صحت بھی اچھی ہوگی، مسجد پیدل آئیں گے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ان کے نشانات قدم کو بھی لکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ قدم جو نیکی کے لیے اٹھ رہا اب اس کو بھی لکھتے ہیں اور اس پر اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج اجر سے بھی محروم، صحت سے بھی محروم، پیسوں سے بھی محروم۔ تو بے شک آج یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ آج جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے تو ناشکری، پھر حکومت کو گالیاں دے، حکومت کے خلاف احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ اس پر اثر نہیں ہونے والا، وہ ٹس سے بس نہیں ہونے والے۔ وہ IMF کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ ورلڈ بینک کے ہاتھوں مجبور۔ مجھے اور آپ کو اپنا انتظام خود کرنا ہوگا، یاد رکھیں، اپنے معاملات کو خود نمٹنا ہوگا، اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہوگا، حسن تدبیر کے ساتھ۔ حکومتوں سے امید لگانا چھوڑ دو، اللہ ان سے پوچھے گا اگر وہ ظلم کریں گے، ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ، ہر ایک کو اپنا معاملہ خود حل کرنا ہوگا، حسن تدبیر سے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ کفایت شعاری اور قناعت پسندی کا کیا مطلب؟ جس کے پاس جتنا اللہ کی نعمت ہے وہ اس پر راضی رہے، خوش رہے۔ اور تیسری چیز محنت بڑھا۔ اگر آپ کے وسائل بہت ہی کم ہو گئے اور آپ کے جائز خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ محنت بڑھا، محنت کے دروازے کھلے ہوئے، محنت کا دورانیہ بڑھاؤ، کوشش بڑھاؤ، اللہ سے مانگنا بڑھاؤ، نمازوں کا اہتمام بڑھاؤ، اعمال بڑھاؤ۔ پہلے 6 گھنٹے محنت کرتے تھے، اب 8 گھنٹے محنت کرو، 12 گھنٹے محنت کرو۔ ویسے تو دنیا کے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا اچھا نہیں ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا اور جو زائد بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں یا تو خرچ کرنا یا اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کر کے رکھنا، یہ برا نہیں بلکہ شریعت نے اس کو اچھا سمجھا۔ ایک تو بیوی بچوں کو آپ حلال کمائیں گے، اس کمانے کی فضیلت، اس پر اجر بہت زیادہ۔ محنت بڑھا دو، محنت کے عادی بنو، مشقت کے عادی بنو، مال کمانے کے جتنے طریقے حلال اس کو اختیار کریں، محنت کا عادی بنے، سستی ختم کریں، حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا اپنی بلند ہمتی کے ساتھ، گھبرانا نہیں، اللہ سے مانگنا بڑھانا ہے، رونا دھونا بڑھانا ہے، کوششوں کو بڑھانا ہے، محنت کو بڑھانا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ دروازے کھولتا ہے۔ اور اپنے اعمال پر بھی غور کریں، کہیں اب دیکھو نا، لوگ مہنگائی پر رونا تو رو رہے ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد تو وہی ہے، مسجدوں کا حال تو وہی ویران ہے، گناہ ہم سے وہی نہیں چھوٹ رہے، موبائل ہم سے وہی حال ہے، انٹرنیٹ کے خرچے تو کم نہیں ہوئے، بجلی کا وہی فضول استعمال ہو رہا، وہی سب کچھ تو چل رہا، تو کون سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار؟ تو اسلامی تعلیمات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حالات کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ مستقل اسلامی تعلیمات ہیں ہر حال کے اعتبار سے۔ اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا، اور ایک اور بات، اگر کسی کو اللہ نے دیا ہوا تو وہ شیخیاں نہ بھگائے، اس سے دوسرے غریبوں کو تکلیف ہوتی، اپنی نعمتوں کو زیادہ پرپوز نہ کریں، زیادہ ظاہر نہ کریں، نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ ارے میاں میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، جتنا بھی ہو جائے ہمارے تو حالات بہتر سے بہتر چلے، غریب کو دکھ ہوتا ہے،
غریب کا دل دکھتا ہے، ایسی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے۔ ہر شیخی بگاڑنے والے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، اترانے والے کو، پکڑنے والے کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کو برا بھلا کہنا بھی چھوڑ دیں اور اپنی تعریف کرنا بھی چھوڑ دیں۔ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی نعمتوں کو ظاہر کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ عاجز بن کر چلے، متواضع بن کر، جو ضرورت سے زائد ہے یہ غریبوں کی مدد کرے، اپنے ملازموں کی تنخواہوں کو بڑھا دیں، ان کے خرچے اخراجات بڑھ گئے، ملازموں کی اپنے خرچے کم کر دیں، ان کی تنخواہوں کو بڑھا دیں، ان کے حال پر رحم کریں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، غریب کی مدد کریں۔ اکیلے بائک پر جا رہے ہو، ایک اور کو ساتھ بٹھا لو، اکیلے گاڑی میں جا رہے ہو، محلے سے پوچھ لو بھائی کس رخ پہ میں جاتا ہوں، اس رخ میں اور کتنے جاتے ہیں، ہم سب ساتھ چلیں گے، ساتھ آ جائیں گے۔ مدد کی مدد، ثواب کا ثواب، اور کفایت شعاری پر بھی عمل ہو جائے۔ ہر چیز کو ضائع کرنے سے بچیں، نعمتوں کی قدر کریں۔ نعمت بہت قیمتی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، جان کی ہو، صحت کی ہو، وقت کی ہو، زندگی کی ہو، پانی کی ہو، پیٹرول کی ہو، سبزی کی ہو۔ پلیٹ میں کھانا بالکل نہ چھوڑیں، یہ بہت بڑی غلط عادت ہمارے بچوں نے شروع کر دی۔ روٹی کا ٹکڑا ضائع کر دیتے ہیں، پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کری چھوڑ دیتے ہیں، دسترخوان میں ذرات چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے تو انگلیوں تک کو چاٹنے کا حکم دیا کہ انگلیوں تک کو چاٹو، تو تمہیں نہیں پتا کہ کس ذرے میں برکت ہو۔ گھروں کا مزاج، ماحول ایسا بنائیں، ایک ذرہ بھی گھر میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ برکت گھر کی اڑ جاتی ہے۔ زندگی ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق